السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق اللہ العظیم. انسانی زندگی کی طویل تاریخ میں انسانیت کی فلاح و کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں اور خطوں میں رسولوں و نبیوں کو بھیجا تاکہ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو ان کا صحیح مقام اور ذمہ داریاں یاد دلائیں اور وہ وحی الہی اور انبیاء کی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے آخرت کی ابدی نعمتوں سے ہمکنار ہوں۔ انسانی زندگی کی اس طویل تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف امتیں برپا کی۔ وہ امتیں آئی اور گزر گئی، ان کے عروج و زوال اور ان کے مختلف واقعات کو قرآن حکیم کے اندر بطور تذکیر ذکر کیا ہے، جن میں بنی نوع انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان موجود ہے اور بطور خاص عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت و موعظت پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید میں جس قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ آیا ہے وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ ایک جگہ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے اولاد یعقوب، میری جو نعمتیں تم پر ہوئی ہے ان کو یاد کرو کہ کیسے کیسے انعامات و عنایات، سلطنت و فوقیت تمہیں دی گئی، لیکن بنی اسرائیل نے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری و ناشکری کی، بالآخر اللہ کے غضب کی مستحق ٹھہری۔ قرآن مجید نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ پلٹے اللہ کے غصے کے ساتھ۔ ان تمام امتوں کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب اپنے آخری نبی پر آخری امت کے لیے اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر الامم کا لقب دیا۔